حضرت سامعین و ناظرین، آپ اس موصوف کا کلب سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہے، مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کعبہ ایک بت خانہ ہے، اتنے بتیں ہیں کہ بے حساب، چھت پہ بتیں ہیں، اندر کعبے کے اندر بتیں ہیں، ارد گرد بتیں ہیں، لوگ طواف کر رہے ہیں بتوں کی، سجدے کر رہے ہیں بتوں کے، وہ نظر لا رہے ہیں بتوں کے، ذبح کر رہے ہیں بتوں کے، ٹھیک ہے نا، اشعار پڑھ رہے ہیں بتوں کے، عبادت کر رہے ہیں بتوں کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن اپنے پیغمبری کو چھپاتے ہیں، توحید کے پیغام کو بہت سال تک چھپاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ اللہ کی دین میں سے یا؟ میں کتاب بخاری سے ایک حدیث دکھاتا ہوں، پھر یہ کتاب ہے بخاری، یہاں پہ صفحہ نمبر 50 میں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 129 ہے۔ اچھا، یہاں پر روایت ہے، قال علی ابن الزبیر کانت عائشہ، عائشہ نے کہتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ لولا قومک حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر، فرمایا کہ یا اے عائشہ اگر تیرے قوم یعنی قریش عرب یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے، یعنی یہ حدیث العہد کفر کے ساتھ حدیث العہد ہے، ابھی مسلمان ہوئے، لنقضت الکعبہ، میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لها بابین، اور کعبہ کے 2 دروازے بناتا۔ اچھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح تقیہ ہے اپنے مسلمان اپنے صحابہ سے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تقیہ جائز ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی تقیہ جائز ہے۔ دیکھیں، اب اس بندے سے پوچھا گیا ہے کہ تمہارے دین میں تقیہ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ روایت ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیہ لہ، جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان باقی نہیں بچتا۔ تو حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا، اور امام مہدی جب بعد میں آئیں گے تو وہ تقیہ کیوں نہیں کریں گے، جبکہ تمہارے نزدیک باقی سب کے سب ایمان نے تقیہ کیا تھا؟ تو اس کا اس بندے نے جواب یہ دیا کہ جی یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں تقیہ کا، اہل سنت مذہب میں بھی تقیہ جائز ہے، حالانکہ اس کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ تقیہ کیسے جائز ہے؟ کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں جب دعوت دے رہے تھے تو کعبۃ اللہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے ناجائز کام ہو رہے تھے، حضور نے نہیں روکا، بالکل جہالت پر مبنی اس کی یہ بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ یہ کام کرو، شریعت کا جو حکم نازل ہو رہا تھا آقا علیہ السلام اس پر عمل کرتے جا رہے تھے۔ شروع میں ابتدا میں یہی حکم تھا کہ اب پہلے آہستہ آہستہ اندر سے لوگوں سے دعوت دیں، جب اعلان کا حکم آیا تو حضور نے اعلان حکم اعلان کیا، شریعت کا حکم دیا لوگوں کو، صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اثر کیا ہو تو یہ، اور یہ اس کو بنا رہے کہ تقیہ، یہ تقیہ نہیں ہے، یہ حکم ہی نہیں تھا اس ٹائم کچھ کہنے کا، حکم نازل ہو گیا، حضور نے اعلان شریعت کا پیغام پہنچا دیا، اس کے بعد کوئی دوسری آیت نازل ہو گئی ہو کہ اے پیغمبر آئندہ آپ تقیہ کیا کریں، جب پریشانی وقت آ جائے تو آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ اچھا، ان کی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ اگر انہوں نے دوسری روایت پیش کی، جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ سے اگر آپ کی قوم کے بارے میں ان کے ایمان کے بارے میں مجھے پتا ہو، مطلب تازہ ایمان نہ لائے ہوتے تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر ان کی اصلی جو ہے حیت پر بناتا، اور حضور نہیں بنا، لہٰذا تقیہ کیا۔ یہ تقیہ نہیں ہے، ساری جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اگر اس وقت نہیں گرایا اور اس پرانی حیت پر نہیں بنایا تو صرف اس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ ایک عمارت ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا بڑا مقام ہے، لوگ ابھی تازہ مسلمان ہو رہے ہیں، اب اگر میں اس عمارت کو گراؤں گا تو پہلے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں تو پھر کہیں گے جی اس نے تو کعبۃ اللہ کو گرا دیا، تو ایک اندیشہ تھا کہ شاید لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے، لوگوں کا ایمان خراب، اپنا نہیں۔ اور تقیہ جو تمہارے نزدیک وہ یہ ہے، اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہاں تقیہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھائی کعبۃ اللہ یہ، اس کے حدود یہ، یہاں سے یہاں تک ہے، لیکن جب مشرکین بنا رہے تھے، مکے کے لوگ بنا رہے تھے، تو چونکہ وہ ایک علت تھی جس کے جنہوں نے کم تعمیر کی تھی، لہٰذا کعبۃ اللہ یہاں تک بھی ہے، کوئی دین اصول میں سے نہیں ہے، لیکن تمہارے مذہب کے مطابق تو اماموں نے سارے کی ساری چیزیں تقیہ میں رکھ دی اور لوگوں کو نہیں بتائی، قرآن تک بات چھپا دی، قرآن بھی چھپا دیا، نمازیں بھی غلط، نعوذ باللہ تمہارے مذہب کے مطابق ظالم خلفاء کے پیچھے پڑھتے رہے، قرآن بھی وہی پڑھتے رہے، حالانکہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ دین کا ایک ایک رکن تمہارا نزدیک یہ ہے کہ اماموں نے تقیہ کر کے کیا ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جو وہ کہیں گئے ہوئے تھے اور ان سے مشرک مکانوں کو پکڑا کفار نے اور ان سے بتوں کی تعریف کرا، انہوں نے تعریف کر لی، تو حضور نے کہ حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کوئی بات نہیں، الا من اکرہ قلبہ، اگر دل مطمئن ہے تو پھر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم اس طرح کر سکتے ہو، لہٰذا یہ دلیل ہے۔ میرا سوال یہ ہے
یہ تو سب کو پتہ ہے نا، حضرت عمار بن یاسر نے ڈر کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے کام کیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے نا. پھر تم مانو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ دو میں ڈرتے تھے، باقی جو امام سارے تھے وہ ڈرتے تھے، اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام جو تکیہ والا کام کیا اور پورے زندگی تکیے میں رہے. لیکن اس پر بھی سوال بنتا ہے، کسی پیغمبر نے تکیہ نہیں کیا. پیغمبر دیکھو ایک اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آ رہا ہے، اب اگر وہ بھی تکیہ کرے گا تو ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ یہ بات صحیح ہے یا تکیے میں کی جا رہی ہے. اس لیے شیعوں کے مذہب آج کل کتابوں خود یہ بات واضح لکھی ہے کہ تکیے کی وجہ سے، چونکہ بہت سے روایتیں آگے پیچھے امام نے ایک کو ایک جا دی، دوسرے کو مثال طور پر ایک سے کہا گدھا حلال ہے، دوسرے کا گدھا حرام ہے. اب ان کا آپس میں ٹکرا ہو گیا، ایک دوسرے میں لڑائی شروع ہو گئی. ایک امام صاحب نے کہا گدھا حلال ہے، دوسرا نہیں، امام صاحب نے کہا گدھا حرام ہے. تو تکیہ کر کے اماموں نے فتویٰ ایک دوسرے کے خلاف دے دی، ایک کو ایک فتویٰ دوسرے فتویٰ دے دی، جس کی وجہ لڑائیاں ہوئی، فتنے فساد ہوئے. تو اگر کوئی نبی اس طرح کرے گا اور تمہارے مذہب مطابق جو امام ہے وہ اس طرح کرے گا تو پھر امام کی کوئی اہمیت وقت باقی نہیں بچ سکتی. عام بندہ کرے اس کا الگ بات ہے، ایک معمور من اللہ ہو جس کو رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہو، وہ بھی اگر اس طرح تکیہ کرے گا تو پھر لوگوں کو شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ جو بات کر رہا ہے سچ ہے یا جھوٹے، تکیے میں کر رہا ہے حقیقت میں کہہ رہا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر نے تو ڈر کی وجہ سے کی، سیدھی سی بات ہے، بھائی جان کا خطرہ تھا. لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی تکیہ نہیں کیا، حضور پتھر کھاتے رہے، سہتے رہے، لڑتے رہے، جہاد کرتے، تکیہ نہیں کیا. تم کہ تو جہاد چھوڑو تکیہ کرے بیٹھ جاؤ. اماموں نے بھی یہی کیا ہے، ان کو بھی جہاد کا حکم ہی نہیں تھا اور ان کو تکیہ کا حکم تھا. امام مہدی ہے ان کو جہاد کا حکم ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور دوسری بات کہ حضور جب حکم آ گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین سب پر ظاہر کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے لایا گیا. اب اس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی جب تک یہ حکم دیا گیا؟